أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک ضروری مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کی وضاحت کروں گا۔ اس مسئلے کے بارے میں بڑے اچھے دیندار لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب نصاب شخص پر سال میں ایک دفعہ 2.5% کے حوالے سے 2.5% کے نصاب سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور جو نہیں ادا کرتا زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ یہ مال قیامت کے دن گرمایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کو گرم کر کے اس کے پہلو، ان کی پیشانیاں اور ان کے پیٹھ داغ دیے جائیں گے، اور حدیث کے مطابق یہ مال ازدہا بنے گا، ازدہا، اور اس کو ڈسے گا۔ تو اس لیے اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اب ادا کرنے میں ایک تو یہ ہے کہ علماء سے پوچھ کر لوگ ادا کرتے، زکوٰۃ نکالتے، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور حدیث میں آتا ہے ادوا زکاۃ اموالکم، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور حدیث میں ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیا کرو۔ تو زکوٰۃ دینے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ الگ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ الگ کر کے اس کے مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے، جس میں غلطی ہوتی ہے۔ بہت سے اچھے دینداروں کو میں نے دیکھا، بلکہ پچھلے دنوں ایک دوست، وہ بڑے ماشاءاللہ دیندار بھی ہیں، ایک دینی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا، بات میں وہ بات آئی تو وہ کہتے ہیں ہم یتیم خانہ بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اس میں ہم نے زکوٰۃ کا مال بھی اس پہ لگایا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ تو ہوگی نا اس پہ؟ تو میں نے کہا نہیں، تو حیران ہو گئے، اچھا۔ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ایک شرط تملیک ہے، یہ یاد رکھے، یہ اہم شرط ہے، تملیک۔ اسی لیے زکوٰۃ مسجد بنانے میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، روڈ بنانے میں نہیں لگتی ہے، راستہ بنانے میں نہیں لگتی ہے، یتیم خانہ بنانے کے لیے زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی چیز کا عوض بھی نہ ہو۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی کو، مولوی صاحب کو آپ نے امام رکھا ہے، اس کو ہر مہینے تنخواہ دینی ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی اس کو تو ویسے بھی تنخواہ دینی ہے، چلو زکوٰۃ کے مال میں سے دیتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ اس کے کام کا بدلہ نہیں ہے، امامت کا یا قرآن پڑھانے کا بدلہ نہیں ہے، کیوں کہ یہ تو ویسی غرباء کا، فقراء کا، یتیموں کا حق ہے، جو مستحق کے زکوٰۃ ہے ان کا ویسی اللہ کی طرف سے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور دوسری آیت میں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم، یعنی معلوم حق ہے، مقرر حق ہے، یتیموں کا، فقراء کا، مساکین کا، مالداروں کے مال میں حق معلوم ہے، یعنی حق ہے، اور وہ اس کا پرسنٹیج ہے 40%، 40واں حصہ یا 2.5%۔ اب زکوٰۃ دینے میں لوگ بے احتیاطی کیا کرتے ہیں، ایک دوست ہمارے ادھر ہیں گراج والے، تو وہ کہتے ہیں بس لوگ جو بھی مانگنے والے آتے ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر تو وہ مانگنے والا واقعی مستحق کے زکوٰۃ ہے تو ہو جائے گی، لیکن اکثر مانگنے والے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ یہ بھکاری جو ہیں، مانگنے والے جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں، جن کا پروفیشن ہی یہی ہے، مستحق نہیں ہے لیکن بس مفت میں پیسے آتے ہیں، تو وہ بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں عربوں میں رواج ہے کہ وہ مطلب دیتے اور بتاتے نہیں ہیں، ایسے چپکے سے دے دیتے ہیں، امام صاحب کو دے دیا، مؤذن کو دے دیا، حالانکہ یہاں کے امام مؤذن بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ خود زکوٰۃ دیتے ہیں،
تو یا تو ان کو احتیاط کرنا چاہیے، دیتے وقت بتا دیں، یا پھر ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ یا ہمیں ایسی بھی خبریں ملی ہیں کہ کسی امام کو 60,000 ریال اٹھا کے دے دیا پوچھے بغیر۔ پہلی بات تو یہ کہ مال دینے میں اتنا بڑا دل کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مالدار بھی جب دینے لگتے ہیں تو ان کا دل دہل جاتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے دیتے ہیں۔ تو اتنی رقم جب کوئی دیتا ہے تو یقیناً وہ زکوٰۃ کی ہی رقم ہوگی، اس کو بتانا چاہیے، نہیں تو اس آدمی کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سی رقم ہے، کس چیز کی رقم ہے، کیا ہے یہ، کس مد میں آپ مجھے دے رہے ہیں۔ تو بس دے کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، تو اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یا جیسے مجھے اس دوست نے بتایا کہ وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ یتیم خانے میں لگایا۔ اس میں یہ کہ اگر یتیموں کے خرچے کے لیے اگر اس مال کو لگایا ہے تو ٹھیک ہے، ان کے خرچے میں چلے گا۔ جیسے مدرسے کے بچے ہیں، بعض مدارس، محتاط مدارس میں یہ ہے کہ جب بچہ داخل ہوتا ہے تو ایک فارم ہوتا ہے، فارم میں ایک شک ہوتی ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہمارے مدرسے کا جو بھی مدرسے کا آدمی ہوگا، جو مدرسے کا ناظم ہوگا یا جو بھی کارندہ ہوگا، وہ ہماری طرف سے وکیل بن کر زکوٰۃ قبول کرے گا، ہم اس کو اجازت دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی شرط ہے باضابطہ۔ تو اسی لیے وہ مال کو بچوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مدرسے کے اوپر خرچے میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کی مال سے مدرسے کی دیوار نہیں بنا سکتے، مدرسے کے دیگر ادھر ادھر کے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی میں سے یتیم خانہ بھی ہے، یتیم خانے کی عمارت نہیں بنائی جا سکتی ہے، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی فقیر، محتاج مالک بنے، آپ اس کو دے دیں اور وہ مالک بن جائے، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے دے دے کہ میری اس رقم سے جو میں اس کا مالک بن چکا ہوں، آپ مدرسہ بنا سکتے ہیں، کمرہ بنا سکتے ہیں، یتیم خانہ بنا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب غریب مسکین کو یہ پتہ چلے کہ یہ رقم تو میری ہے، تو رقم دیکھ کر تو بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی شیخ اور ارب پتی مالدار بھی رقم سے اتنا ان کا دل دکھتا ہے یہ رقم نکلتی ہوئی دیکھ کر کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ہیلے بہانے سے واپس آ جائے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے استاد تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور کافی ساری رقم لے کر آیا۔ وہ چاہ رہا تھا، میں وہی بات کہ وہ چاہ رہا تھا کہ یہ رقم اس سے نکلے نہیں بلکہ کسی طرح واپس آئے۔ تو اس نے استاد کو بتایا کہ یار، کسی استاد کا دوست تھا بے تکلف، کہا کہ کوئی طالب علم کو پکڑیں، اس کو تملیغ کراتے ہیں، اس کو تملیغ کرا کے پھر وہ کچھ رکھ لے، باقی ہمیں دے دے۔ تو استاد صاحب نے کسی طالب علم کو بلایا، گھر بلایا، بڑی اس کی عزت کی، اس کو چائے شائے پلایا، تو وہ بھی حیران ہو میری اتنی خاطر خواہداری کیوں ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو کہا بیٹا یہ رقم ہے، آپ لے لیں، تو اس کے بعد جتنا رکھنا ہے رکھ لیں، باقی دے دیں اس کو۔ تو وہ بھی سمجھدار تھا، ظاہر طالب علم تھا، وہ بھی دینی طالب علم، تو رقم لے لیا۔ لینے کے بعد اس نے تاکید کی کہ بھائی میں اس کا مالک بن گیا۔ تو دونوں نے کہا آپ اس کے مالک ہیں۔ تو آرام سے چائے شائے پی لی اور رقم پوری اٹھائی، سنبھالا اور چائے پی کے وہاں سے چل دیا۔ استاد فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اس کا منہ تکتے رہ گئے، کیونکہ اب وہ قانوناً اس کا مالک بن گیا تھا۔ ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ دے دیں، تو اس نے نہیں دیا، سب لے کر گیا تھا، وہ مالک بن گیا تھا۔ تو اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے، لوگ دینا نہیں چاہتے ہیں لیکن اس طرح کے سین بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی کسی بھکاری کو دیتا ہے، کوئی کسی راہ چلتے آدمی کو دیتا ہے، کوئی مدرسے کی عمارت میں دیتا ہے، کوئی امام صاحب کی تنخواہ میں دیتا ہے۔ ایسا نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ زکوٰۃ دے دیں فقیر کو، مسکین کو مالک بنا کر کہ بھائی فلاں یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ اس کے مالک ہیں، تو مالک بنا کر دینا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے آپ اس کو بلڈنگ بنانے میں، راستہ بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، یا اسی طرح اس کو کسی اور ایسے مد میں صرف نہیں کر سکتے جہاں کوئی مالک نہیں بن سکتا۔ اس لیے سارے حضرات اس مسئلے کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ نوٹ کریں، اور جب زکوٰۃ ادا کریں تو تملیک والی شک کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور زکوٰۃ مستحقین تک پہنچا دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔